بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام میرے مسلمان بھائیو، اللہ جل جلالہ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے محترم بنایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ آدم کی اولاد کو ہم نے بڑا محترم بنایا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی دنیا ہے، اور بہت ساری ہزارہا مخلوقات ہے، کہتے 18,000 مخلوق ہے، لیکن ان تمام ہزارہا مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے عزت انسان کو عطا فرمائی، اور اس کائنات کا سردار اور دلہا اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کرمنا بنی آدم، ہم نے محترم بنایا ہے انسان کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے خوبصورت سانچہ اور ڈھانچہ وہ انسان کا ہے۔ اب یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے یہاں خوبصورت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محترم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مکلف بھی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا۔ بے شمار مخلوقات وہ مکلف ہی نہیں۔ تو یہ انسان جو محترم ہے، جو سردار ہے، جو مکلف ہے، جو اللہ کے یہاں سب سے بہترین ڈیزائن اور سانچے میں ہے، تو اس انسان کا اس دنیا کے اندر 4 بنیادی سرکل اور دائرے ہیں کہ اس نے ان چاروں دائروں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو یہ انسان پھر بہت آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر اس انسان نے اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے ان دائروں کو اور اپنے ان ذمہ داریوں اور سرکل کو نہیں سمجھا اور ذمہ داریوں کو نہیں پورا کیا، تو پھر یہی انسان ہے جسے قرآن پھر جانور بھی کہتے اولئک کالانعام، کہ یہ تو عجیب انسان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دیکھتے نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہے بات سنتے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہے۔ چوپایا ہو کر کم سے کم اپنی مالک کی آواز پر آ جاتا ہے، مالک کو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اور یہ انسان اپنے مالک کی آواز کو بھی نہیں سنتا، اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتا، تو پھر وہی مکرم اور محترم انسان اللہ کی کتاب میں جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا۔ اب یہ جو میرے دائرے ہیں،
4 بڑے اور بنیادی دائرے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلا دائرہ ہے۔ سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر دل سے، جان سے، دل و دماغ سے اس کو قبول کرنے والا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کروں ایمان کی روشنی میں، اپنی مرضی سے نہیں، من چاہی زندگی نہیں۔ اگر اپنی من والی زندگی گزاروں گا تو پھر میرے لیے بڑے مسائل ہیں، پھر میرے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان آزاد نہیں ہے، اس دنیا میں بھی آزاد نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایک دائرہ ہے۔ آپ اس دفتر میں، اس دفتر کے کچھ رول ہیں، دفتر سے باہر جاتے آپ گھر میں، گھر کے کچھ رول ہیں، خاندان میں جاتے ہیں، خاندان کے کچھ رول ہیں، محلے میں جاتے ہیں، محلے کے کچھ رول ہیں، ہر جگہ کے کچھ ضابطے ہیں، اس کے مطابق جو چلتا ہے وہ انسان سمجھدار کہلاتا ہے کہ نہیں بھئی، آزاد ہم نہیں ہیں۔ جانور آزاد ہے، وہ کسی رول کے پابند نہیں ہے، ان میں یہ سمجھ ہی نہیں۔ آپ یہاں سے دوسرے ملک جائیں گے، آپ کے لیے کچھ ضابطے ہیں کہ جی آپ نے انڈیا جانا ہے، آپ نے بنگلہ دیش جانا ہے، آپ نے سعودی عرب، ضابطہ ہے بھئی، آپ ویزا لو، آپ ٹکٹ لو، آپ چیزیں لو، آپ قواعد ضوابط پورے کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا میں جا رہا ہوں، چلو جی کشمیر چلے گئے، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سامنے انڈیا چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کشمیر سے کوئی بیل چلتا ہوا انڈیا میں پہنچ گیا، انڈیا سے کوئی بیل چلتا ہوا پاکستان آ گیا، تو کیا ہوگا؟ پاکستان آرمی پکڑے گی اس کو، تو بھائی تو کیسا آ گیا؟ انڈیا کا بیل ہے بھائی، ویزا لیا نہیں تم نے، ٹکٹ بھی نہیں تیرے پاس، وہ اس چیز کے مکلف نہیں۔ انسان قواعد و ضوابط کا پابند ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اپنی اس مختصر سی لائف، اپنے اس مختصر سے سسٹم میں بھی آپ کو کچھ ضابطے ماننے پڑتے ہیں۔ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کو اپنے آپ کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے اپنے اوپر جبر کر کے ان ضابطوں کو ماننا پڑتا ہے کہ اس میں فائدہ میرا ہے۔ ایسے ہی پہلا دائرہ میرے ایمان کا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا ایمان کی روشنی میں کروں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں معاش کر رہا ہوں، میں ملازمت کر رہا ہوں، میں زراعت کر رہا ہوں، میں صنعت میں ہوں، میں مختلف شعبوں میں ہوں، لیکن ایمان سب سے پہلے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ یہ مجلس بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ ہمارے ایمان کو تر و تازگی ہو، تاکہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں قرآن سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ میرا معمول، بھلے سے میں 1 صفحہ پڑھوں، آدھا صفحہ پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، اسے سمجھنے کی کوشش کروں، اور آگے اس پر عمل کروں، اور آگے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری نبھاؤں۔ یہ 4 بنیادی حق ہے قرآن پاک کے کہ اس کو روزانہ پڑھو۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 2 آیتیں پڑھ لو، 4 آیتیں پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو، اور اس پیغام کو آگے پہنچاؤ کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی احادیث ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ میری زندگی کا، مومن کی زندگی کا ماحصل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ، لیکن اب اقیم الصلاۃ کی عملی شکل کیسی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کون کون سی نمازیں کس کس وقت
کس طریقے سے پڑھتے تھے، اس میں کیا پڑھتے تھے، اب وہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ قرآن نے کہہ دیا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہے، اب مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ روزے کب رکھنا فرض ہے، کب نفل ہے، کیا اس کے اوقات ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، وہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی گئے ہیں۔ آتوا الزکاۃ، قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، کس کس چیز پر ہوتی ہے اور کیا اس کی ترتیب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا، مجھے وہاں سے سیکھنا پڑے گا۔ قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج فرض ہے، کس پر فرض ہے اور حج کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے مل جائے گا۔ تو میرے ایمان کا تحفظ اللہ کا قرآن ہے، اسے پڑھو، اور میرے ایمان کا تحفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو میری زندگی میں آج ہیں۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے نا امام صاحب، ٹھیک ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایک ضابطہ ہے کہ ایک آدمی اگر آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، 1 2 3 4، اگلے بھی کہے گا یار میں تو ان سے ہاتھ ملاتا ہوں، یہ ذرا مطلب ان کو، تو ادھر سے بھی اگنور ہونا شروع ہو جائے گا نا کہ ابھی میں ان سے محبت میں سلام کرتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ میری طرف توجہ نہیں دیتے، مجھے دیکھتے نہیں ہیں، مطلب پسند نہیں کرتے، تو ادھر سے بھی اگنور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اگر دنیا میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگنور کرنا شروع کر دوں گا تو ایسا نہ ہو قیامت میں حضور مجھ سے بھی اگنور کہ جاؤ تم دنیا میں ہماری سنتوں کو رونتے تھے، ہم سے کیا واسطہ آپ کا۔ صحابہ کرام، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من صلی للہ سنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو روزانہ 12 رکعت پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں محل دے گا۔ یہ 12 رکعت کون سی ہے؟ یہ سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، 12 رکعت ہو۔ ام حبیبہ فرماتی ہے ما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان 12 رکعتوں کو اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ام حبیبہ سے یہ روایت نقل کی ہے اوس بن ثابت نے۔ اوس بن ثابت کہتے ہیں میں نے جب سے ام حبیبہ سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنا ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ اوس بن ثابت سے یہ روایت نقل کی ہے عمرو بن میمون نے، وہ کہتے ہیں میں نے جب سے اپنے استاذ اوس بن ثابت سے سنا اور انہوں نے ام حبیبہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے اپنی پوری زندگی یہ عمل کبھی ترک نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں سنت ایسے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فرض تو نہیں ہے نا، یہ کیا بات ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو جب طواف کرتے ہیں حج عمرے میں تو وہاں رمل ہوتا ہے، ذرا آکڑ کے چلتے ہیں طواف میں اور سیدھا کندھا ظاہر کرتے، اور شروع کے 3 چکر جو ہے وہ ذرا اکڑ کے چلنا ہوتا۔ ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ مدینہ منورہ چلے گئے تو کافی عرصہ 6 سال گزر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ بہت یاد آ رہا ہے، 6 سال ہو گئے تو میرا دل چاہتا ہے میں کعبۃ اللہ جاؤں، عمرہ کروں۔ تو آپ کی اس چاہت پر آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، تقریباً سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 1400 کے لگ بھگ تو ہے، صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم بھی جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے احرام باندھے، اور اس لیے کہ میقات ہے وہاں مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے احرام باندھ کر اور یہ لوگ مکہ معظمہ حدیبیہ کا جو مقام ہے جسے آج کل شمسیہ کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے قبل مکے والوں کو پیغام دیا، اس لیے کہ مشرکین تھے وہاں پر اس وقت، اور مسلمانوں، اور ان کی کئی جنگیں ہو گئی تھی، بدر، احد، خندق، تو آپس میں اختلاف تھا، تو ان کو اطلاع دی بھئی اس طرح ہم آئے ہیں لیکن ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو مکے کے جو ذمہ داران تھے وہاں مذاکرات شروع ہو گئے، اور ان کے نمائندے آنے لگے، اور ان سے بات چیت بہرحال خلاصہ اس کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا جی اس سال نہیں، اس سال تو آپ کو واپس جانا پڑے گا، اگلے سال ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ اور وہاں جو صلح ہوئی صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سال کے لیے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ واپس چلے گئے، احرام اتار دیا، دم دیا سب نے، اور اگلے سال جب عمرے کے لیے آئے تو چونکہ ہجرت کر چکے تھے، اور لازمی بات ہے کہ ہجرت کی وجہ سے انسان کی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے، اور چیزیں بھی ہو جاتی ہے، تو مکے والے جو ہے یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے ارد گرد ابھی تو ساری بلڈنگیں بن گئی، لیکن یہاں پر سارے پہاڑیاں ہوتی تھی۔ یہ جو محل ہے یہ بھی جبل ابو قبیس کہلاتا ہے، دنیا کا پہلا پہاڑ کہتے ہیں، اللہ نے اس کو قائم کیا۔ تو بہرحال ان پہاڑیوں پر مکے والے بیٹھ گئے کہ ہم ذرا دیکھیں یہ ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہے، ہجرت نے ان کو بڑا کمزور کر دیا، مدینے کی بخار نے ان کو بڑا کمزور کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی ذرا اکڑ کے چلو، یوں کر کے چلو، ان کو پتہ چلے نہیں بھئی ہم ابھی بھی مضبوط ہیں۔ تو مقصد یہ تھا، چونکہ پہاڑ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر اور یہ طواف کر رہے تھے، فرمایا بھئی ذرا اکڑ کر کے چلو، ذرا تیز یوں کندھے اٹھا کے چلو۔ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہو گیا، پھر وہاں سے مشرکین کو نکال دیا گیا اور مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو یہاں مسلمان ہیں، اب جو مقصد تھا وہ تو، لیکن ایک عجیب جملہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا گئے، اور جو عمل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ہم کبھی بھی اس کو ترک نہیں کریں گے۔ مقصد ہم نہیں جان، بس ہم نے حضور کے ساتھ کیا تو کریں گے بس۔ اور حجر اسود کو وہ تاریخی جملہ بھی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا واللہ انک حجر لا تنفع ولا تضر، اللہ کی قسم اے حجر اسود تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن میں نے اپنے حبیب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھروں کو نہیں چومتے، لیکن چونکہ ہمارے حبیب اللہ کے نبی نے تجھے چوما ہے تو میں تجھے ضرور چوموں۔ سنت، پیغمبر کی سنت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب بیٹی، آپ کی چھوٹی صاحبزادی، آپ کو بڑا پیار تھا ان سے، اور اسی وجہ سے آپ نے ان کا گھر اپنے گھر کے پاس رکھا تھا۔ اور جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو اپنی تمام ازواج سے مل کر آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کسی نے فاطمہ کو تکلیف دی، مجھے تکلیف دی، اور کسی نے فاطمہ کو خوش کیا، مجھے خوش کیا۔ اور جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے ماتھے پہ چومتے تھے کہ میری بیٹی آ گئی، اور ان کے بیٹوں سے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت پیار فرماتے تھے۔ اور چونکہ گھر قریب تھا تو کبھی وہ روتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ ان کو رلایا نہیں کرو، میرے کو تکلیف ہوتی، ان کو رلایا مت کرو۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، لوگ تھے، کچھ بات کرنی تھی، نہیں کر سکی، واپس آ گئی۔ تو رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے کہ بیٹا تم میرے پاس آئی تھی، کیا کام تھا؟ تو وہ پھر بھی شرما گئی اور نہیں بول سکی، بات نہیں کر سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ فاطمہ گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے اور اس میں اکیلی ہے، وہ تھک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام، کچھ باندیاں آئے ہوئے ہیں، تو یہ آئی تھی کہ چلو ابا کے پاس جاتی ہوں، کوئی ایک غلام یا کوئی باندی مجھے دے دے، میرے گھر کے کاموں میرے ساتھ ہاتھ بٹا دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے مستحق تو بدر اور احد کے یتیم اور بیوائیں ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اتنے محبت کے باوجود فرمایا فاطمہ اس کے مستحق تو بدر اور احد کے یتیم ہیں اور بیوائیں ہیں۔ ہاں بیٹا میں تمہیں اس سے قیمتی چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اس سے قیمتی چیز بتاتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت 33 دفعہ پڑھو سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھو الحمدللہ، 34 دفعہ پڑھو اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے یہ تسبیح فاطمی سے مشہور ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ عمل بتلایا تھا، فرمایا رات کو سوتے وقت اس کو پڑھو۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں جو اس کی مداومت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھکان کو اتارتے تھے، اللہ اس کے جسم کو راحت پہنچاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فواللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے ہمیں رسول اللہ نے یہ وظیفہ بتلایا، یہ ذکر بتلایا، اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ ایسے ہی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں بنے، قرآن نے ان کو جو کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور یہ سچے لوگ ہیں، اور اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا ان کی تعریفیں جو فرماتے اس لیے کہ انہوں نے حضرت سے جو سنا بس اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا۔ اس لیے محترم ساتھیوں، ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں ڈال دو بس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صدقہ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کاروبار کیسے سکھایا، صحابہ کرام کیسے کاروبار کرتے تھے، کیسے ملازمت کرتے تھے، کیسے زراعت کرتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کیسے کرتے تھے۔ میرا ہر عمل میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا جب وہ سنت کے سانچے میں ہوگا۔ اگر نماز سنت کے خلاف ہے وہ نماز بھی قبول نہیں، عبادت بھی سنت کے خلاف ہے تو عبادت بھی قبول نہیں، اس لیے کہ وہ میری چاہت کہ میں چاہتا ہوں، عبادت میری چاہت نہیں ہے، عبادت اللہ کی چاہت کا نام ہے اور پیغمبر کے طریقے کا نام ہے۔ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کے دائرے میں آ جائیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ ہمارا جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمارا خاندان ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا روزے رکھنے والا ہے، بڑا زکوٰۃ دینے والا ہے، بڑے اچھے کام کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، لیکن اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی میرے بیوی بچوں کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بھائی بہن کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے خاندان کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا پابند کیا، قرآن و حدیث صلہ رحمی کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں صلہ رحمی کا پابند کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میری زندگی بامقصد بنے گی کہ میں ایمان میں بھی درست ہوں اور میں اپنے خاندانی نے جعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے ہم نے خاندان بنائے ہیں، تمہارے ہم نے قبیلے بنائے ہیں، لہذا اپنے ان خاندان والوں کا، اپنے ان قبیلے والوں کا، اپنے ان رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آج میں چاہتا ہوں میرے رزق میں برکت ہو، کہتے جی فلاں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے، میرے کام خراب ہو رہے ہیں، ان کے کام صحیح ہو رہے ہیں۔ دیکھو کیوں صحیح ہو رہے ہیں، ان کے حالات دیکھو نا، وہ کون سے ایسے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے خاندانوں میں، جو خاندانوں کو خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانوں کے دکھ درد کو بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے زیادہ برکت دیتے ہیں۔ کسی کی بیماری اس میں بھاگ دوڑ کر رہے، کسی کی کوئی اور تکلیف اس میں بھاگ دوڑ کر رہے، اللہ ان کو خاندان میں امتیازی حیثیت دیتا ہے۔ صلہ رحمی یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم رشتہ داروں کو ہرانے کے چکر میں کہ میں نے اس کی بولتی بند کر دی، میں نے اس کو یوں کر دیا، میں نے کوئی فائدہ نہیں۔ جس چیز پر اللہ خوش نہ ہو، اللہ کا رسول خوش نہ ہو، وہ جیت کر بھی میں ہارا ہوا ہوں۔ وہ جیتنا نہیں، وہ ہارنا ہے۔ جیتنا تو وہ ہے جس پہ اللہ رسول خوش ہو۔ اس لیے کبھی بھی اپنے خاندان کے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ ہوگا کوئی بات ہوگی، برداشت کرے، درگزر کرے، معاف کرے، اللہ کے لیے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کرے، اپنے بھائیوں بہنوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ اختلاف اتنا برا عمل ہے، نسلوں میں چلتا ہے، نسلوں، اور ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی کہ اوپر میں اختلاف چلا، جو اپنے بچوں کے لیے لڑ رہا تھا آج اس کے بچوں میں جھگڑے ہیں، وہ بھی بھکر گئے، بنیادی غلط پڑ گئی۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میرا دائرہ ہے، میں اپنے خاندان، والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی سب کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کروں، جو اللہ نے مجھے توفیق دی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میری نیت، میرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ میرے دل میں کسی کے لیے جلیسی نہ ہو، میں دل میں کسی کی تکلیف پر کبھی بھی خوش نہ ہوں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور نہ میری دل کی یہ چاہت ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے، نہ اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے۔ دعائیں دیتا رہوں، کوشش کرتا رہوں جو میری طاقت ہے۔ اللہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھو، اپنے خاندان کے ساتھ اپنے توفیق کے مطابق اچھا برتاؤ کرو، ان کے لیے اچھی کوششیں کرو۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے اپنے کزن تھے، کسی ادارے میں جگہ تھی، جیسے بھئی یہاں کوئی ویکنسی آ جائے، اور وہ اس ادارے سے ان کا تعلق تھا، اس ادارے میں نہیں تھے لیکن ان کے ذمہ داران سے، جیسے بھئی میری فواد بھائی سے دوستی تعلق تھا۔ اچھا، اس کو پتا تھا کہ یہ میرا کزن جو میرا رشتہ دار چچا کا بیٹا ہے، یہ ضرورت مند بھی ہے اور کام جگہ بھی ہے، لیکن اس نے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی، مدد نہیں۔ کسی نے کہا بھئی آپ نے اس کی مدد نہیں کی، آپ کو کہنا چاہیے تھا، دیکھو اس کا کام ہو جاتا اور اس وقت اس بے روزگار ہے۔ انہوں نے کہا اس نے مجھے کہا ہی نہیں تھا، مجھے کہہ دیتا۔ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگلا میرے سامنے ہاتھ جوڑے، خدا کے واسطے آپ میرا کام کر دینا۔ ہم دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں۔ بھئی نہیں بولا، اس کو نہیں پتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو نہیں پتا ہو کہ بھئی اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن آپ کو پتا ہے، آپ اس کو کہہ دو، آپ اس کو کہہ دو بھئی یار مستحق ہے، کام ٹھیک ہے۔ ہاں ایک یہ کہ وہ غلط آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، آپ کو پتہ ہے بھئی ایک صحیح آدمی ہے اور ضرورت مند ہے اس وقت، اور ٹھیک ہے اس نے مجھے نہیں بھی بولا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا، آپ کے ذریعے سے ایک اچھا کام ہو سکتا ہے، کر لو۔ یہ ایک واقعہ مجھے معلوم ہے۔ پھر اس شخص کے ساتھ کیا ہوا،
اور بھی کوئی واقعات ہوں گے، بہرحال مجھے اور کا تو نہیں پتہ، مجھے تو ایک یہ واقعہ جس کا مجھے خود پتہ ہے۔ پھر اس شخص کے اپنے بچوں نے ایسے نقصانات کیے اپنے معاملات میں کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے ہی اس غم میں چلا گیا۔ یعنی جب اس کا بیٹا ہاسپٹل پہنچا، اس نے اس کو دیکھا، اس کو لوگوں سے کہا اس کو کہو اللہ کے واسطے میرے سامنے نہیں آئے، دف ہو جاؤ ادھر سے، یہ میرے سامنے نہ آئے۔ دوسروں کا بھلا سوچو، خاندان کا بھلا سوچو، ان کے یہ ساری چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے لیے کرتے، ریٹرن اللہ کرتا ہے تو اللہ اپنے شان کے مطابق کرتا ہے۔ میں دوسرے کا 10,000 کا کام کر دوں گا، اللہ میرے لاکھ کا کر دے گا۔ میں دوسرے کا 1,00,000 کا کر دوں گا، اللہ میرے لاکھوں کا کر دے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے کام لوگ کر رہے ہیں اور مارے مارے پھر رہے ہیں، انہوں نے اللہ سے لینا سیکھ لیا، انہوں نے اللہ سے لینا سیکھ لیا۔ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں اللہ کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے اللہ سے لینا سیکھ لیا کہ ادھر سے ریٹرن زبردست ہے بھائی۔ اللہ سے لینا سیکھو، اور اللہ سے لینا اللہ کی اس لیے کہتے ہیں دیکھو، عبادت ایک ہے بدنی نماز، تو نماز میں جو عبادت ہے یہ کسی اور کے لیے جائز ہے کہ سجدہ آپ کسی اور کو کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کر دے، حضرت علی کو کر دے؟ نہ، سجدہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، زکوٰۃ دے دو رشتہ دار کو، صدقہ دے دو رشتہ دار کو، دے دو غریب، ان کو دے دو ایسا ہی جیسے مجھے دے دیا۔ سجدہ میرے سامنے ہوگا، اور جو مالی عبادت ہے دے دو ان غریبوں کو، دے دو ان رشتہ داروں کو، دے دو ان مستحقین کو، ان کو دینا ایسا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں مجھے دے دی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اللہ کے لیے، جتانے کے لیے نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، جتانا نہیں کبھی بھی، بھول جاؤ، اللہ کے لیے۔ اتنی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں جب بھی بیان کرتا ہوں مجھے اتنا لطف آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عام ہے رشتہ دار سے بھی ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کا کوئی جائز کام کیا کہ خوش ہو جائے گا۔ جس نے میرے کسی امتی کا کوئی جائز کام کیا کہ ان کا یہ کام ہے یار، یہ خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ جس نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے میرا دل خوش کر دیا۔ اب بتائیں اگر ہمارے عمل سے ہماری ماں خوش ہو گئی وہ کتنا بڑا ہوگا، ہمارے عمل سے ہمارا والد خوش ہو گیا اس پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ یہ تو عام بات ہو رہی ہے، یہ تو عام بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ترس کھایا۔ فرمایا جس نے میرے کسی امتی کا کوئی جائز کام کیا کہ یہ خوش ہو جائے گا، بیچارے کا کام پھنسا ہوا ہے، کر دو یہ خوش ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے میرا دل خوش کر دیا۔ اور جس نے میرا دل خوش کر دیا، آگے دیکھیں، اس نے میرے اللہ کو خوش کر دیا، اور اس سے آگے جس نے اللہ کو خوش کر دیا اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہی خوشی اگر میں اپنے خاندان میں دیتا ہوں تو کتنا اللہ خوش ہوگا۔ اپنے خاندان کی کسی فیملی کو خوش کر دیتا ہوں، میری کوئی بہن کمزور ہے، میرا کوئی بھائی کمزور ہے، میری کوئی بھانجی کمزور ہے، میری کوئی بھتیجی کمزور ہے، اور میں اس کی اپنی توفیق کے مطابق ماہانہ اس کی معاونت کرتا ہوں، اس کے بچوں کی فیس دیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، اس کی آنتڑیوں سے دعائیں نکلے گی، اندر سے، اس کے اندر سے دعائیں نکلے گی۔ خاندان کا خیال کرو۔ نمبر 3، اپنا معاش، اپنا روزگار وہ صحیح ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، اللہ نے زمین میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ جس طرح میں نماز اہتمام سے پڑھتا ہوں، جس طرح میں روزہ اہتمام سے رکھتا ہوں، جس طرح میں خاندان کی فکر کرتا ہوں،
اسی طرح مجھے اپنے روزگار معاش کے لیے، وہ تجارت ہے، وہ زراعت ہے، وہ ملازمت ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں محنت، اخلاص، کوشش، یہ میری ذمہ داری، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ الجمعہ آپ پڑھے دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قضیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، اے مسلمانوں جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے چلو اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر نماز پڑھ کے بریانی کھاؤ؟ ایسا تو نہیں غیر کوئی بریانی لائے گا نا، دے گے آئیے چلو بھی نماز پڑھو پھر بریانی کھاؤ۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، نماز پڑھو جاؤ، کہاں جائے؟ فی الارض، اپنی اپنی جگہ، کیا کرے؟ وابتغوا من فضل اللہ، رزق تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی نماز پڑھ لی مسجد میں لیٹ جا پنکھا کھول لو، جاؤ رزق کی تلاش۔ جو اللہ نماز کے لیے بلا رہا ہے وہی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، مجھ سے جڑے رہو، مجھ سے جڑے رہو تاکہ میں تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہوں، مجھے یاد کرتے رہو تاکہ تمہارے کام میں برکت رہے، تاکہ تمہارے لیے آسانیاں رہے، تاکہ میں تمہیں اپنی رحمتوں سے کام اپنا کرنا ہے۔ فانتشروا، جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، رزق تلاش کرو۔ تو جو اللہ ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے وہی اللہ ہمیں کہتا ہے جاؤ۔ معاش ہمارا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کسی کے محتاج نہ ہو، میرے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہو۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے معاش اور مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال سے دنیا بنانی ہے، نہیں، دنیا کی اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، بنانی تو آخرت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں 2 دفعہ جنت کی بشارت دی، اس لیے کہ وہ تاجر تھے اور وہ ہر موقع پہ اپنا مال خرچ کر دیتے تھے۔ اسی طرح دیگر، اسی وجہ سے فقراء صحابہ ایک دفعہ آ گئے، فقراء صحابہ آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ جو مالدار لوگ ہیں جناب، یہ تو جہاد میں بھی مال خرچ کر رہے ہیں اور جناب مساجد میں بھی مال خرچ کر رہے ہیں، خیر کے کاموں میں بھی خرچ کر رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں یہ حاضر ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو یہ تو مطلب اتنے آگے نکل جائیں گے جنت میں، تو یہ تو کام عجیب ہے، پھر ہم کیا کریں؟ غریبوں کو دنیا میں بھی جھونپڑی تو جنت میں بھی لگتا ہے جھونپڑی ہی ملے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمی بتائی، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، تو 5 نمازوں کے بعد 500 دفعہ ہو گیا، تو 5000 نیکیاں تمہیں ملے گی۔ اچھا، اس زمانے کے جو مالدار تھے وہ ایسے تو نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ حضور نے، یہ غریب لوگ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوتے اٹھتے نہیں، کیا کر رہے ہوتے؟ پہلے تو یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے ہمارے ساتھ ہی، اب ہم نکل جاتے یہ بیٹھے ہوتے، پتہ کرو یہ کیا کر رہے؟ پتہ کیا انہوں نے کہ وہ تو حضور نے ان کو وظیفہ بتایا، مالدار بھی بیٹھ گئے، انہوں نے شروع کر دیا جی ہم بھی کریں گے، ہم تھوڑی چھوڑیں گے۔ وہ غریب پھر چلے گئے کہ اللہ کے رسول وہ ہمارا وظیفہ بھی انہوں نے شروع کر دیا جو آپ نے بتایا۔ رسول اللہ سے فرمایا ذالک کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے خاندان کی مدد کریں، اپنے لوگوں معاشی اعتبار سے میں مستحکم ہوں، مجھے مستحکم رہنا چاہیے، مجھے اپنے کام کو محنت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو محنت کرتا ہے اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ جب حلال کمانے کی نیت سے آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ہمیں اعمال سکھائے، بھئی استغفار کی کثرت کیا کرو، اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، باوضو رہا کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، صبح صبح کام پہ نکلا کرو، صبح کے وقت کے لیے حضور نے دعا کی رزق میں، تو یہ قرآن و حدیث میں دعائیں اور اعمال بھی ہے، وہ اعمال بھی ہو اور محنت بھی ہو۔ اور چوتھا اور آخری سرکل اور دائرہ میری اپنی ذات ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی فٹ اور مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ سارے کام عبادات ہو، خاندان کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا دنیا کا کاروبار ہو، بزنس ہو، ملازمت ہو، یہ سب جسم کی صحت چاہتی ہے۔ اگر جسم میں مضبوطی نہیں ہے تو پھر میں تو
جناب ادھر گیا تھک گیا جی، ادھر گیا تو کمر ڈھیلی ہو گئی، ادھر گیا تو سر میں درد ہو گیا، ادھر گیا تو کان میں درد ہو گیا، ادھر گیا تو ٹانگ میں درد ہو گیا، تو پھر تو وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان تو پھر اچھے، دبئی میں تو وہ ایکس رے کر لیتے بھائی۔ ہمارے ایک ساتھی، اس کا بیٹا بیچارہ گیا، انہوں نے کہا جی اس کے ایکس رے کیا، اس کے دل کے اندر میں انہوں نے کہا جی وہ کوئی پتہ نہیں داغ ہے، تو کہنے لگا جی دعا کرے اس کے معاملات جو ہے وہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحت مند چاہیے سب کو، تو اپنے صحت کا خیال رکھے، اور بنیادی چیزیں اس میں ہمارا کھانا صحیح ہونا چاہیے، غذا صحیح ہونی چاہیے۔ یہ پھسپھوسی غذائیں جو چل رہی ہیں نا، اس سے بچو، ٹھوس غذا کھاؤ۔ اور نمبر 2، نیند پوری کرو، ہماری نیند پوری ہونی چاہیے۔ عشاء کے بعد موبائل اور کمپیوٹر اور یہ سب عشاء کے ساتھ بند ہو جانا چاہیے۔ جدید تحقیق کے مطابق جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دماغ سے نکلنے کے لیے بھی کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہتی ہے۔ تو جب میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، سو رہا ہوتا ہوں نا، تو بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے، دماغ کو آرام نہیں مل رہا ہوتا۔ ہمارے ساتھ اعتکاف میں ایک ساتھی تھے، میں بڑا حیران ہو گیا، جب وہ سوتے تو ایک مشین لگاتے تھے، مشین لگاتے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں سوتا تھا، لیکن مجھے جب اٹھ جاتا تو پھر نیند آ رہی ہوتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا، چیک اپ کرانے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے کہ آپ کا جسم سو جاتا ہے، لیکن آپ کا دماغ جو ہے نا وہ نہیں سوتا ہے۔ اس لیے آپ پوری رات سوتے رہے، صبح اٹھیں گے آپ کو پھر نیند آئے گی اور کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ پتہ نہیں کوئی مشین تھی وہ لگاتا تھا، تو اس سے اس کا دماغ سو جاتا تھا، پھر اس کو آرام ملتا تھا۔ تو آپ کی غذا ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کے نیند کا وقت پورا ہونا چاہیے، اور نمبر 3، آپ اپنے آپ کو وقت دے، بھاگ دوڑ، ایکسرسائز، تھوڑی محنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو تھا نا، وہ بالکل فٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، آپ کے ساتھ راستے میں کوئی چل نہیں سکتا تھا، اتنا تیز چلتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ جو نیک آدمی بن گیا، منہ یوں بنایا ہوا، پھسپھسا، مریل نہیں چاہیے اسلام کو۔ المومن القوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طاقتور مضبوط مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ پسند ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی، یہ ہاتھ اللہ نے دیے، پاؤں اللہ نے دیے، اس لیے ہم کسی کو ہاتھ نہیں دے سکتے، پاؤں نہیں دے سکتے۔ ہم جو ہے کہ جی مر گیا، جی میری آنکھیں دے دے، میرا دل دے، کیوں دے دے بھائی؟ آپ کے ہیں، جو آپ کی چیزیں وہ دو نا، گاڑی دے دو، زندگی میں دے دو بھائی، گاڑی لے لو، بنگلہ دے دو، مسجد میں دے دو۔ نہیں جی میں مر گیا تو میرا دل دے دو، اور میرے گردے دے دو، اور میری آنکھیں دے دو، اور میرا فلاں دے دو۔ کیوں دے دے بھائی؟ آپ کی تو نہیں ہے، جو چیزیں آپ کو اللہ نے دی وہ دے نہیں رہے۔ فاضل صاحب گھڑی دے دیں 2.5 لاکھ والی، وہ نہیں آج جی میری آنکھیں دے دے، اور میرے کان دے دے، اور میرے بازو دے دے، نہ بھائی وہ ہے ہی نہیں۔ آپ جو چیز آپ کی ہے وہ دو، اور زندگی میں دو۔ تو اپنے جسم کو مضبوط رکھیں، اس لیے کہ سارا آپ کے عبادات بھی، آپ کے معاش بھی، آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، آپ کے جسم کی صحت، یہ 4 بنیادی دائرے ہیں، ان سب میں ہم کو بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اجعل مجتمعنا ھذا مجتمعا مرحوما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، ولا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ ہم میں کسی کو اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت نہ بنا۔ یا اللہ یہ جتنے احکام ہیں، یا اللہ ایمان والی زندگی، تقوی والی زندگی، اتباع سنت والی زندگی، خاندانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور یا اللہ معاش اور روزگار حلال تلاش کرنا، اور اپنے ذات اور جسم کا خیال کرنا یہ امانت ہے۔ یا اللہ ان تمام اعمال کو یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔
یا اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ سب کچھ آپ کی توفیق سے ہوتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ یا اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اور اچھے باتوں کی اور اچھے اعمال کی اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برے کاموں سے، بری باتوں سے، برے لوگوں سے، بری مجلسوں، بری سوچ سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو یا اللہ اپنے رضا کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ یہ مجلس ہمارے لیے خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔